پوال کے پیچھے چلا گیا، پانچواں اپنے گھر کی 5ویں منزل پر چلا گیا، اور چھٹا سنسان جگہ پر جا کر گھیر میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد 5 خادم کبوتر ذبح کر کے لائے۔ پہلے خادم سے حضرت نے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ پہلے خادم نے کہا کہ حضرت میں نے ٹرین کی مال گاڑی میں بیٹھ کر بند کر کے ذبح کیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت میں نے کمرے میں بند ہو کر کیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ تیسرے نے کہا کہ حضرت میں نے پوال کے پیچھے بیٹھ کر چھپ کر کیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت میں نے گنوں کے بیچ میں بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ کے کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ پانچویں نے کہا حضرت میں اپنے گھر کی 5ویں منزل پر پہنچا اور وہاں پانی کی ٹنکی کے پیچھے بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ کر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں ذبح کیا۔ دیکھیے ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی، ہم 5 کبوتر کو ذبح کر کر لے آئے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، سمجھ لینا آج اس واقعے سے اپنے دل میں اللہ کا خوف عشق پیدا کر لینا۔ چھٹا خادم آیا تو اس کے ہاتھ میں زندہ کبوتر ہے اور چھری۔ اب 5 خادم کو موقع ملا کہ حضرت دیکھیے اس نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ اس سے سب سے زیادہ مادہ۔ حضرت نے اس کو بلایا، کہا کہ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ کبوتر ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، یہ 5 کر کے لے آئے جہاں کسی نے نہیں دیکھا، تم کیوں نہیں لائے؟ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ وہ خادم رونے لگا اور رو کر اس نے کہا کہ حضرت آپ کے حکم کی تعمیل میں نے کی ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں نے کبوتر ذبح کرنے کو کہا تھا، تم نے ذبح نہیں کیا، یہ حکم کی تعمیل کیسے ہوئی؟ خادم نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ نے یہ حکم کیا تھا کہ اس کبوتر کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں گھیر میں پہنچا، میں نے چاروں طرف دیکھا، میں نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت اللہ کا خوف میرے دل میں آیا اور میں نے سوچا دنیا نہیں دیکھ رہی مگر وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت کا حکم ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اے میرے حضرت مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو میں آپ کے حکم کو کیسے پورا کرتا؟ اللہ تو چاروں طرف دیکھنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کبوتر کو ذبح نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ یقین دل میں پیدا کرو، عزت ملے گی، عزت ملے گی۔ گاؤں والوں، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ آج گاؤں میں حالات بدل رہے ہیں، لوگوں کی چودراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اکڑ بڑھتا جا رہا ہے، سوچ بدلتی جا رہی ہے، برادری وار تعصب آتا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ جو رشتے کی تہذیب گاؤں سے چلا کرتی تھی اور دنیا اس کی مثال دیتی تھی، آج گاؤں میں برادری کے نام پر جو انسانیت کو پامال کر رہے ہیں، مجھے کہنے دیجئے، معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج گاؤں میں جو ہم انسانیت اور اس کی تہذیب، اس کا کلچر پامال کر رہے ہیں، برادری کے نام پر، چودراہٹ کے نام پر، اکڑ کے نام پر ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں، میرے بھائیوں یقین سے کہتا ہوں عزت نہیں ملتی، نہیں، چودراہٹ سے عزت نہیں ملتی، اکڑ سے کامیابی نہیں ملتی، دل میں پڑوسی کے خلاف نفرت رکھنے سے کامیابی نہیں ملتی، ذہن میں کبر رکھنے سے کامیابی نہیں ملتی،
کامیابی ملتی ہے اللہ کے عشق سے، اللہ کا عشق دل میں بسانے سے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے۔ یارو یہ دل کی بستی ہے، بستے 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 بستی ہے، دل کی بستی بسانا۔ اور جس کے دل کی بستی بس جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شرابی پڑا، شرابی پاس گئے، اس کے سر کو اپنے جانگوں پر رکھا، ایک لوٹا پانی منگوایا اور اس شرابی کے منہ کو اندر تک حلق تک صاف کیا، پورا چہرہ دھویا، حلق تک صاف کر کے پورا چہرہ دھو کے حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اس شرابی بھائی کے منہ کو اندر تک صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ اے اللہ تیرے اس بندے نے اپنا کام کر دیا، اے اللہ اس بندے کی محبت میں تو اس کو ہدایت عطا کر۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم بن ادم چلے گئے۔ اگلے دن پھر اسی راستے سے گزر ہوا تو پوچھا کہ کل یہاں جو شرابی پڑا تھا وہ کہاں ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے۔ مسجد میں گئے، کہا کہ تمہیں تو میں نے کل شراب کے نشے میں دیکھا تھا، آج تم مسجد کی پہلی صف میں ہو، ایسی کیسی ہدایت ملی کہ اتنی جلدی تم پر اثر ہوا؟ اس پیارے بھائی نے جو مسجد کی پہلی صف پر نماز پڑھ رہا تھا کہنے لگا کہ ابراہیم کل تم نے دعا کی تھی اور اس دعا کی قبولیت کی برکت تم خود اللہ سے پوچھو، اس اللہ نے توفیق دی۔ اب حضرت ابراہیم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اللہ کل تو میں نے دعا کی تھی، آج اتنی جلدی قبول ہو گئی؟ غیب سے آواز آئی، دل پر الہام ہوا کہ ابراہیم میں نے اسے اولیاء اللہ کی صف میں شامل کر دیا، ولیوں کی صف میں شامل کر دیا۔ حضرت ابراہیم چونک پڑے، کہا کہ اللہ ابھی تو ایک ہی دن گزرے ہیں، ولیوں کی صف آپ نے ولیوں کی صف میں شامل کر دیا ایک دن میں۔ میرے پیارے نوجوانوں، بزرگوں، بچی ٹی کے بھائیوں، سنو یہ جواب تمہارے پروگرام کی کامیابی کی ضمانت اپنے دلوں میں محفوظ کرو، ذہنوں میں محفوظ کرو۔ غیب سے آواز آئی کہ میں نے اسے ولیوں کی صف میں شامل کر لیا۔ ابراہیم نے کہا اللہ ایک دن میں اتنی بڑی ہدایت کہ ولیوں کی صف میں شامل کر دیا، ایسا کیا ہوا؟ غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے اللہ کی محبت میں اس کے منہ کو صاف کیا، تو نے اللہ کی محبت میں اس کے منہ کو شراب سے پاک کیا، اللہ نے تیری محبت میں اس کے دل کو پاک کر دیا۔ میرے بھائیوں دل کو پاک کرنا ہے، یہ جو نفرت کی باتیں ہیں یہ کامیاب نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت میں دل کو پاک کرو تو اللہ دنیا و آخرت سجا کر دے۔ افسوس کہ مجھے یہاں سے فارغ ہوتے ہی باہر کے سفر پر جانا اور وقت بہت قریب ہے۔ ابھی اس ضیاء العلوم جو علم کا روشن چراغ جس کے روح رواں حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہ ان کی قربانی کے لیے آپ سے گزارش بھی کرنی ہے، پھر دعا بھی ہوگی۔ تو تقریر تو ابھی ادھوری پھر سے رہے، لگ بھگ 6 یا 7 سال سے تقریر ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔
ہر بار گھڑی شروع کرتا ہوں اور بات ادھوری رہ جاتی ہے. رات کا اب دیکھیے پردھان جی کہہ رہے ہیں رات کا پروگرام انشاءاللہ اللہ کی توفیق. اب جو آپ سے عرض کرنا ہے کہ دل کو پاک کرنا ہے، دل کو. اور ایک روایت سنا کر اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا اور گاؤں کے ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک بھائی کو اس کو پہنچا دیا. تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو گھر گھر پہنچانا. بہت بڑا کام. یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اور میری زبان سے یہ روایت آپ سن کر سب تک پہنچائیں. پھر انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ تقریر مکمل ہو. ایک روایت سناتا ہوں، پھر آپ سے اس روایت کے صدقے میں آپ کی قربانی لی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اللہ کے کتنے بڑے عاشق. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی، بولو آپ کے نبی ہیں، الحمدللہ نبی کے عاشق ہیں ماشاءاللہ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیوی ہماری اماں حضرت عائشہ سے خوش ہو کر کہا کہ عائشہ آج جو کچھ تو مانگے گی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے دے دوں، جو مانگے گی وہ دے دوں. حضرت عائشہ خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ اچھا آج تو دیار رحمت جوش میں ہے. سوچ میں پڑ گئی کہ آج کیا مانگوں، کچھ ایسا مانگوں جو بڑا ہو. نبی کا وعدہ. انہوں نے کہا پیاری اماں نے کہ پیارے نبی آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا حضرت ابو بکر سے پوچھ کر آ جاؤں، مشورہ کر کے آؤں. پیارے نبی نے مسکرا کر اجازت دے دی. پیارے نبی نے مسکرا کر اجازت دے دی. چلی گئی حضرت عائشہ. ابا سے کہا کہ آج دیار رحمت جوش میں ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ جو مانگ لے گی میں تجھے دے دوں گا، جو مانگنا ہے مانگ لے، کوئی بھی ایک چیز مانگ میں تجھے دے دوں. عائشہ کہنے لگی کہ ابا میں نبی سے اجازت لے کر مشورہ کرنے آئی ہوں. ابو بکر نے سنا، خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آج دیار رحمت جوش میں ہے. جا پیارے محبوب کے پاس جا اور جا کر کہہ کہ اگر دینا چاہتے ہیں بس ایک چیز دے دیجئے کہ جب اللہ نے آپ کو معراج کے سفر پر بلایا تھا تو اس وقت تنہائی میں خلوت کے وقت میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان راز کی باتوں میں سے ایک راز دے دیجئے، ایک راز. حضرت عائشہ خوش ہو گئی. ابو بکر نے کہا کہ جب وہ راز دے دے تو مجھ سے وعدہ کر آ کر بتائے گی. بیٹی نے کہا ٹھیک ہے. چلی آئی، دیکھا نبی مسکرا رہے ہیں، کہا میں آ گئی مشورہ کر کے. کہا کہ اچھا مانگ کیا مانگتی ہے؟ اب حضرت عائشہ نے مانگا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بس ایک چیز بتا دیجئے، ایک راز دے دیجئے کہ جب آپ معراج کے سفر پر گئے تھے تو اس وقت خلوت کے وقت میں، تنہائی کے وقت میں آپ سے جو راز کی باتیں ہوئی تھی، اس تنہائی کے وقت میں اللہ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی تھی وہ ایک راز ہمیں بتا دیجئے. کتنی بڑی بات. نبی مسکرانے لگے، کہنے لگے عائشہ مانگا بھی تو کیا مانگا، کیا مانگ لیا؟ راز کی بات بتا دوں تو راز نہ رہے، راز کی بات بتا دوں تو راز نہ رہے، اور جو وعدہ کر لیا اس کو پورا نہ کروں تو وعدہ نہ رہے. عائشہ کیا مانگا؟ نبی نے فرمایا کہ وعدہ کرنا ایمان کی شان ہے، لیکن افسوس
مسلمان اس نبی کو سچا جانشی کہتا ہے، نبی کا سچا عاشق کہتا ہے، لیکن جب وعدہ کرتا ہے تو نہ جانے صبح شام کتنے وعدے توڑتا ہے۔ دنیا کے وعدے تو توڑتا ہی ہے، اس کے باوجود دین کی مجلس میں کھڑے ہو کر دین کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ ضیاء العلوم کے لیے قربانی دوں گا، لیکن جب یہ بیچارے دین پر چلنے والے رہنما اس کے گھر جاتے ہیں، نہیں کھاڑ جب اللہ کا بندہ نبی کے عشق میں اعلان کرتا ہے اور جب اس کے گھر جایا جاتا ہے تو وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر لے کہ میں آ رہا ہوں اور وہ نہ پہنچے تو وہ منافق کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ مومن کی شان وعدے کو پورا کرنا ہے۔ جس مومن نے اللہ کے عشق کے لیے نبی کی محبت میں وعدہ کر لیا اور اس نے وعدہ نہیں پورا کیا تو کل میدان محشر میں پیارے نبی اس سے سوال کریں گے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے 50,000 1,00,000 روپے کے لیے تم نے اپنے مدرسے کے مولوی کو دوڑایا، اس کے قدم تمہارے گھر تک گئے، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ نبی کا وارث ہے، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ تمہارے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ پورے مجمع کے سامنے تم نے اعلان کیا تھا کہ نبی کے عشق میں 1,00,000 روپے دیتا ہوں، اس کے باوجود تم نے وعدہ پورا کیا، تو بتاؤ بچتی کے نوجوانوں بزرگوں، جب میدان محشر میں نبی یہ سوال کریں گے تو کیا تم کس منہ سے اللہ کے نبی کو یہ جواب دو گے؟ کیسے جواب دو گے؟ کیسے جواب دو گے؟ کیسے؟ نبی کا سامنا ہوگا 50,000 1,00,000 نہ دینے پر اللہ تمہارے 10 لاکھ اٹھوا دے گا، لیکن میدان محشر میں اللہ کے محبوب کے سامنے جواب کیسے؟ بات دور چلی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کہہ دیا، پیارے نبی نے فرمایا وعدہ پورا نہ کروں تو یہ ایمان کی شان نہیں۔ لے سن عائشہ، اب وہ راز دیا، وہ راز آپ کو دیتا ہوں امانت کے طور پر۔ اس امانت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری اگلے 1 سال کے بعد ثم انشاءاللہ الرحمن حاضری ہوگی تو آپ سے سوال کروں گا کہ میں نے آپ کے سامنے جلسے میں یہ امانت پیش کی تھی، کیا تم نے پورے 1 سال میں اس امانت کی حفاظت کی؟ جو شخص اس امانت کی حفاظت کرے گا، اس راز کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ پیارے نبی نے کہا اب وہ راز دیا، وہ راز آپ کو دے رہا ہوں۔ پیارے نبی نے راز دیا کہ سن لے عائشہ، جب میں معراج کے سفر پر گیا تھا تو خلوت کے وقت میں، تنہائی کے وقت میں جو راز کی باتیں ہوئیں، ان رازوں میں سے ایک راز اللہ نے یہ دیا۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، تیری امت میں کوئی شخص، دھیان سے سننا، اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر، ذہنوں کو کھول کر، اپنے معافی ضمیر کو جگا کر سننا، فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، میں تجھے یہ فضیلت دیتا ہوں کہ تیری امت میں کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، میں اسے بنا حساب و کتاب جنت عطا کرتا ہوں۔ بنا حساب و کتاب جنت۔ کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا۔ اللہ، آج ذرا سوچو ہم کتنے دل توڑتے ہیں، کتنے دل توڑتے ہیں۔ چودراہٹ میں، برادری کے روب میں، جس کے گھر میں بیٹے زیادہ ہوں تو اس کی لاٹھی مضبوط ماننے میں، مکھیائی میں،
कितने दिल तोड़ते हैं उसका एहसास नहीं है। कोई शख्स किसी शख्स के टूटे हुए दिल को जोड़ दे बिना हिसाब व किताब चंद। हजरत आयशा खुश हो गई, अबू बकर के पास आई, आकर राज सुना दिया कि कोई शख्स किसी शख्स के टूटे हुए दिल को जोड़ दे बिना हिसाब व किताब जन्नत में जाएगा। आयशा की बात सुनकर हजरत अबू बकर खुश हो गए कि कोई किसी की मदद कर दे, दीन पर चल जाए, दीन की खिदमत कर ले, पड़ोसी की खिदमत कर ले, बेवा की मदद कर दे बिना हिसाब व किताब, नबी की यतीम उम्मत जन्नत में जाएगी। खुश हो गए, मुस्कुराने लगे, लेकिन चंद लम्हों के बाद रोने लगे। आयशा ने कहा आप रो क्यों रहे? इतनी बड़ी अमानत, इतना बड़ा राज अल्लाह के नबी ने दिया। फरमाया कि आयशा